بھائی زمزم میں پانی ملا کے لوگوں کو دینا دھوکھا کرنا، تھوڑا ہے تھوڑا دے دو بس، کیوں ملاؤ؟ عادت ہو گئی ہے نا، انہیں ہر کام میں 2 نمبر کا کام کرنا ہوتا ہے، چونکہ دودھ میں بھی تو بیچارے پانی ملاتے ہیں نا۔ عادت کا کیا علاج ہے؟ میرے والدین کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، بہرحال اللہ توفیق دے تو ان کی نمازوں کا کفارہ ادا کرو، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو والدین کے لیے بخشش مانگتی رہے، کیونکہ ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن ولد صالح یدعو لہ، اگر اولاد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، والدین کی دعا مانگتی رہتی ہے تو ان کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میں بیمار ہوں، ابھی تک شفا نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں، دکھ بھی وہی دیتے ہیں، سکھ بھی وہی دیتے ہیں۔ اگر 20 سال سکھ کے گزر گئے ہیں وہ بھول گئے ہو، اب بیماری میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے نا، ہم دین پور شریف والے، تو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، وہ اصل سرائکی بزرگ تھے نا، تو اپنی سرائکی زبان میں کہ مہرے سجن ہے دم بدم اور کارے سجن ہے گاہ گاہ، اونوی سجن ہے واہ واہ، ایوی سجن ہے واہ واہ، کہ ہر وقت تو اس کی رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی قہر بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی یہ بھی اس کی مرضی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اگر رزق میں فراخی آئے شکر کرو، تنگی آئے صبر کرو، تمہارا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ اور میں نے جو ابھی وظیفہ بتایا اس کی کثرت کرو، استغفار کی، انشاءاللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشان سب کا یہ علاج ہے، یہ تو اکسیر اعظم ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے آدمی آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو اولاد سے بڑے تنگ ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو میں آگے نہیں بڑھ رہی، اور فرمایا استغفار کرو۔ جب وہ چلے گئے تو جو آپ کا خادم تھا تو اس نے کہا حضرت آج تو پتہ نہیں آپ کس جوش میں تھے، ہر بیماری کا علاج ہی استغفار بتا دیا، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں۔ اور فرمایا اللہ کے بندے میں نے تو نہیں بتایا، تو قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ لگاتار بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کو بڑھائیں گے، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کو بڑھائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغوں کو پھل پھل لگائیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ تو قرآن کا وعدہ ہے، میں نے تو نہیں بتایا۔ مدینے سے روانہ ہوا، احرام نہیں باندھا، عمرے کی نیت نہیں کی، آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ہوٹل سے احرام باندھا، نیت ٹھیک ہو گیا آپ کا، چونکہ مدینے کے راستے میں یاد رکھو 2 میقات ہیں۔ اصل میقات تو مدینہ منورہ ذوالحلیفہ ہے، دوسرا میقات جو ہے وہ جحفہ ہے رابغ کے قریب، لہذا اس سے بھی آپ نے پہلے احرام باندھ لیا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن باندھا وہیں سے کرو۔ کبوتر کو دانے ڈالیں بالکل، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ ہو۔ سالی کی بیٹی کو بطور محرم لا سکتے ہیں بالکل، سالی کو بھی نہیں لا سکتے، اس کی بیٹی کو بھی نہیں لا سکتے، جب وہ تمہاری محرم نہیں ہے تو وہ بھی محرم نہیں ہے۔ حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ مرد کے عورت پر کیا حق ہے؟
عورت پر حق یہ ہے کہ فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرے۔ خاوند پر حق ہے کہ اس کے نان، نفقہ، خرچہ، لباس سب چیز کی ذمہ داری اٹھائے۔ کہتے کہ میں رات کو سوتی ہوں تو نیند میں ڈرتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے اول آخر سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں، اللہ رحمت کرے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں تو عورتیں الگ ہوتی ہیں، طواف میں اکٹھی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ نماز کا حکم الگ ہے، حج اسد طواف کے حکم میں حضور کے زمانے میں بھی اکٹھی ہوتی تھی، اب بھی اکٹھی ہیں۔ نماز میں الگ ہوتی تھی، اب بھی الگ ہے، ہم تو حضور کے حکم کے تابع ہیں۔ حرم میں کام کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں چھٹی سے واپس آئے تو میں جدے سے احرام باندھا، میرے ساتھی بلکہ احرام نہیں باندھا، جس نے نہیں باندھا اس میں بھی دم پڑ گئی، تم نے جدے سے باندھا تم پہ بھی دم پڑ گئی، میقات اپنے ملک سے احرام باندھ کے آنا چاہیے تھا۔ گھروں میں جو سامنے نماز ہوتی ہے اکثر ایسی جائے نماز بیت اللہ روضہ کی تصویر والی جائے نماز پہ نہ پڑھا کریں، نہ آگے لٹکایا کریں، چونکہ آدمی کا خیال ادھر چلا جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں خیال نہیں رہتا۔ کہ میرے شوہر کے بھائی نے کہا ہے فون کر کے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق کر دی ہے، طلاق کے پیپر سائن کر دیے ہیں، وہ آگے لے جائیں۔ کیوں لے جاؤ؟ کوئی تحفہ لینا ہے؟ اس کو کہو بھیجو، خود بھیجو، یا شوہر کو کہو پہنچائے، اور شوہر تمہیں بتائے کہ طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ شوہر کا بھائی کوئی اپنا چکر چلانا چاہتا ہو پھر کیا کرو گی؟ بالکل نہ جائیں، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں دیور جو ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تو موت ہے، الحمو والموت۔ ایک مسجد کے یتیم لڑکوں کا گھر ہے، ان کے دروازے کے ساتھ مسجد کا دروازہ بنا رہے ہیں، اگر ان کی اجازت ہو تو دروازہ بنائیں، ورنہ یتیموں کو دکھا کے مسجد کا دروازہ نہ بنائیں۔ بچیوں کے کھلونے جو جانور کی شکل میں اگر غیر محسوس ہیں تو کوئی حد نہیں، لیکن بالکل آج کل تو بڑے بڑے بندوق کی طرح کھلونے آ گئے ہیں، وہ استعمال نہ کیا کریں گھر میں۔ میں اپنے پتہ نہیں کس کو ہسبینڈ کو آپ کی طرح مولوی بنانا چاہتی ہوں، دعا کریں اللہ سے کسی دینی درس سے تعلق رکھیں اور کسی اسلامک سینٹر میں جا کے پڑھنا شروع کر دیں، نیت خالص ہو تو بنانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے جیسا نہیں، اللہ اس کو اچھا بنایا ہے۔ میری 2 سال کی بیٹی ہے، روتی ہے، بچے روتے ہیں، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ اللہ کے بندے، ہر بات کا علاج مولوی کے پاس تو نہیں، مولوی ہوں میں، امردھارا تو نہیں ہوں کہ ہر بیماری کا علاج کرتا رہوں۔ بیٹی تمہاری ہے تو میں اٹھا کے کھلاؤں اس کو؟ کوئی بات نہیں، روتی ہے رونے دو، کب تک روئے گی؟ خود چپ کر جائے گی۔ زمزم پلاؤ۔ حرم میں کام کرنے والوں کو نصیحت کریں، بہرحال حرم میں کام کرنے والے بڑی محنت کرتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی غلطی ہے اللہ معاف کرے، ورنہ میں نے ایسے اچھی طرح سے صفائی کرنے والے لوگ نہیں دیکھے، بالکل دل لگا کے حرم کی صفائی کرتے ہیں۔ دم والا گوشت آپ کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے ہو تو غریبوں کے لیے ہے، تمہارے لیے تھوڑا ہے۔ میرے 3 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، آپریشن کر کے بند کرا سکتے ہوں؟ بند تو نہ کراؤ میری بیٹی، ایسا آج کل بڑا معمولی سا ایک یعنی بالکل چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، اس سے وہ جو بچے دانی کے ساتھ ٹیوب ہے اس ٹیوب کو الگ کر دیتے ہیں، بالکل ایک مائنر سا آپریشن ہے، 5 منٹ کا بھی نہیں ہوتا ہے،
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ الگ رہے گا تمہیں حمل نہیں ٹھہرے گا، لیکن اگر کبھی تمہیں ضرورت محسوس ہو تو اس کو جوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے یوٹرس ہی ریموو کرا دی پھر تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے پھر کیا کرو گی؟ ہمیشہ کے لیے کبھی یوٹرس نہ نکلوائیں۔ وہ بڑا معمولی سی ڈاکٹر سے کہیں گے نا، وہ 1 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی بات ہے، وہ ٹیوب کو تھوڑا الگ کر دیتے ہیں۔ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ نہیں پینا چاہیے، میں تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، حدیث میں تو نہیں ہے، ویسے حکیم کہتے ہیں کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، لیکن اب تحقیق یہ ہے کہ وہ ہر مچھلی نہیں ہے، بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کے بعد دودھ پینے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے، مچھلی کھاؤ تو دودھ نہ پیو۔ میرا لڑکا شو روم ہے، میرا ٹرالر کا شو روم ہے، غیر مسلم علاقے میں ہے، پتہ نہیں نام بتائیں، جو غیر مسلم پہ روب ڈالو گے؟ کس بات کا روب ڈالو؟ خود تو کاروبار کر رہے ہو، ٹرالر بیچتے ہو، روب کیا ڈالو گے؟ نام ایسا ہو کہ بھی اس سے روب پڑے، اس کا نام ہی ٹرالر رکھ لو، بلڈوزر رکھ لو کہ بلڈوز کر دوں گا تمہیں۔ اللہ کے بندے کیا ہے، ہر کام کے لیے عورت حالت حیض میں زیارت کے لیے طائف جائے، لازمی واپسی پہ اس کو نیت کرنی پڑے گی احرام کی، پھر وہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ بیٹھی رہے گی، اور جب پاک ہو جائے گی تو عمرہ کرے گی۔ اگلے دن ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، تو آپ ایسا پروگرام بنائیں نا، طائف سے زیارتیں کر کے باہر مدینے چلے جائیں، جب مدینے سے آئے گی تو احرام باندھ لے گی، تو کوئی مشکل نہیں۔ یا طائف جائیں زیارت کے، پھر سیدھے جدے چلے جائیں، مکے نہ آئیں، جدے سے پھر مکے آ جائیں تو بچ جائیں۔ یہ ہیلا میں نہیں بتایا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، من نوى بستان عرفہ، کہ اگر وہ طائف سے نیت کر لے کہ میں عرفات میں ٹھہروں گا، تو عرفات میں آگے 2-4 گھنٹے ٹھہر کے آ جائے تو احرام کی پابندی ختم ہو جائے۔ اللہ آپ کو صحت عافیت دے، آپ ماشاءاللہ جوان نظر آتے ہیں، اچھی بات ہے بھائی، اور دعا کرو دین کی توفیق ہو، اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق دے، ورنہ نہ جوانی کسی کام کی، نہ بڑھاپا کسی کا، کام وہی ہے جو لمحہ اس کے ہاتھ میں، اس کی یاد میں گزر گیا بس۔ اگلے دن ایک عجیب لطیفہ پیش آیا، میں آپ کو سناؤں۔ ایک لڑکی نے مجھے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا کہ مکی صاحب میں ڈاکٹر ہوں اور میری بہت اچھی تنخواہ ہے اور بہت اچھا پرائیویٹ کلینک بھی ہے، کمائی ہے، میرے ماں باپ میری اسی لیے شادی نہیں کرنے دیتے، تو جنت میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیٹی جنت میں اگر چاہو گی تو اللہ وہاں بھی تمہاری شادی کا انتظام کر دیں گے، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو وہ تمہیں ملے گا، تو تم اگر چاہو گی تو تمہیں بھی شوہر ملے گا۔ خود نے پھر کہا جی میری نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی بیوی بنائے، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ میں نے کہا بیٹی وظیفے کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ ابھی شادی کر لو، جب میری بیوی بن جاؤ گی جنت میں ویسے ہی میرے ساتھ رہو گی، وظیفے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بیچاری بڑی، وہ میں نے تو بڑی خلاص، میں نے کہا میں بھی خلاص سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں مذاق نہیں کر رہا، کسی کی بہن بیٹی سے مذاق کرنا یہ تو حرام ہے۔ جب تم اللہ کی نیت سے مسئلہ پوچھ رہی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو، اللہ تمہارے والدین کے دل میں رحم ڈالے اور تم شادی کرو۔ اور اگر والدین ناجائز منع کر رہے ہیں، شریعت تمہیں حق دیتی ہے کہ جا کے کورٹ میں شادی کر، وہ کہتے ہیں کمائی نہ جائے، آج کل والدین بھی تو اولاد کی کمائی کھاتے ہیں۔
عورت 3 ماہ کے حمل سے ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد شلوار پہ خون کا نشان دیکھے عمرہ ہو گیا اس کا، یہ کوئی حیض تو نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا چلنے کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے خون کا داغ لگ گیا، عمرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے احتیاط اسی میں ہے کہ صدقہ خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی بہنوئی کی حد غیر ہو گئی، جادو جنات کا اثر ہوتا ہے۔ میری بہن کو اللہ رسول کو حضرت جاد 3 بار آپ کو طلاق دیتا ہوں، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، ان سے پوچھے، بس اس نے جب کہا ہے 3 دفعہ طلاق تو ہو گئی، چاہے وہ مذاق میں کہے، چاہے ہوش میں کہے، چاہے بے ہوشی میں کہے۔ یہ اچھا بے ہوش ہے جو طلاق کا لفظ تو جانتا ہے، طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ اس کو کیسے یاد رہا؟ مانا ہے اس نے طلاق دی ہے بیٹی، اب بہانے شانے نہیں چلتے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ چونکہ حضور کی حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں، مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا رواج ہے، اور جی میں نے اپنی بیٹی آپ کو بیٹے کو دی، اس نے کہا میں نے قبول کی، نکاح ہو گیا۔ ہو گیا؟ نہیں یار، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ بھائی مذاق کر رہے تھے یعنی لوگوں کی زندگی سے کھیلنے میں تم مذاق کرتے ہو؟ ہم نے بغیر وضو کے جہاد میں احرام باندھ لیا، جہاد میں وضو کی جگہ نہ تھی، حرم پاک آ کے وضو کی کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، نیچے اتر کے جدے میں باندھ لیں۔ جدے میں بھی آپ کو وضو کی جگہ نہیں ملی، کہتے ہیں حرم میں آ کے وضو کیا، ماشاءاللہ۔ حرم میں تو حضرت جہاد اترتا ہی نہیں، جہاد اترتا ہے یا طائف میں یا جدے، تو پورے جدے میں تمہیں وضو کی جگہ بھی نہیں ملی۔ بہرحال عمرہ تمہارا ہو گیا ہے۔ کہتے تھے کہ آدمی نے ہم بستری کی غسل نہیں کیا تو کیا عورت بغیر غسل کے کام کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، لیکن بغیر غسل کے رہنا اچھا نہیں ہوتا، موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ لڑکی کا نام لے کر شادی کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، اگر واقعتاً تم دل سے اخلاص سے سچے ہو۔ پہلے استخارہ کرو، یا اللہ اس لڑکی سے میرا نکاح کرنا، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اچھا ہے تو آسان کر دے، اگر برا ہے تو ٹال دے۔ ایسے نہ لڑکیوں کے نام لیتے رہو۔ مدینے میں جو لوگ ایمان کی موت آئے دفن ہوں گے تو حضور ان کی خاص شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی حدیث ہے کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو تم میں یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے وہ مدینے میں مرے۔ کیا مانا؟ یعنی مدینے میں ڈیرا لگا دے، بس رہے گا تو مرے گا نا۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ مرحومین کے لیے عمرہ کرنا ہو، ایک کے لیے ایک۔ سعودیہ کے قبرستان میں قبر کے سرانے پتھر کوئی نشانی ہوگی، قبر ہے اور کیا، اور کیا رکھیں یعنی؟ روزہ تو یہ بناتے نہیں، حرام ہے، وہ تو آپ نے ٹھیکہ لیا ہے نا روزہ بنانے کا۔ بغیر احرام صفا جائز ہے، کیوں کرے گا صفا؟ ہاں حج کی صفا ہے تو بغیر احرام کے جائز ہے کہ احرام ہمارا مینا میں کھل جائے گا، ہم کپڑے پہن لیں گے، پھر آگے صفا بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے۔ نماز اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو تکبیر مکبر کی نہیں، امام کی تکبیر پہ ہم اقتدا کریں گے۔ وہ تو احتیاط ہے کہ اگر سپیکر خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ جائے نماز میں جو تصویریں ہیں وہ جائے نماز استعمال نہ کریں، اگر لے چکے تو اسی کے اوپر کوئی سادہ کپڑا ڈال دیا کرو۔ پاکستان سے پتہ نہیں کیا ہمیں عید پاکستان کے ساتھ کرنی چاہیے، سعودی گورنمنٹ پاکستان میں رہتے تو پاکستان کے ساتھ عید کرو۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، ہر ملک اب دیکھ کے روزہ رکھے اور دیکھ کے عید کرے۔ حالت احرام میں حاجت کے وقت ہاتھ غلطی سے صابن کے ٹکڑے سے لگ گئے، کچھ نہیں ہوتا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ ہم کل طائف گئے، زیارت کر کے واپس آ کے احرام نہیں باندھا، اب دوبارہ طائف جاؤ احرام باندھ کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ دوبارہ طائف جانا تو 50 ریال خرچ ہوگا نا، دم میں تو 400 ریال کا بکرا آئے گا۔ ہاں تم کوئی مردہ بکری شکری ڈھونڈ لو تو الگ بات ہے۔ آج کل مسلمان بڑے ہیں گدے کھلا رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ایمان سے کہو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کرے۔
کسی کافر ملک کا آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے گدا کاٹ کے ہوٹل پہ کھلایا ہو؟ ہمارے یہاں پاکستان میں درباروں پر گدی نشین کے ہاتھ چومتے ہیں. اگر گدی نشین صحیح معنی میں متبع سنت ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، شرک نہیں کرتا، اس کے ہاتھ چومنا کوئی منع نہیں. اگر وہ ویسے مجاور ہیں جیسے آج کل ہے ماشاءاللہ، تو ان کے تو پاس جانا حرام ہے، چیز جائے کہ ہاتھ چومنا. ہمارے قافلے کا سربراہ شیعہ ہے، اس نے مجھے کسی کا محرم نہ بنانا، لیکن روانگی بہرحال اس نے بنایا، وہ غلط کیا، تم بچو، وہ عورت تمہاری محرم نہیں ہے. ایجنٹ کے کہنے سے یا کمپنی والوں کے کہنے سے محرم نہیں بن جاتا ہے. تم احتیاط کرو. اب نام لکھا کہ پھنس گئے ہو، مصیبت میں ہو، لیکن دور رہو. مجھے بواسیر ہے، کپڑے خراب ہو جاتے، مجبوری ہے، دھو لیا کرو. لیکن آج کل تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آدمی وہ باندھ سکتا ہے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں. عمرے کے لیے احرام دائیں کندھا کے سارے 7 چکروں میں، رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگاؤ اور نہ ملے چلے جاؤ. پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تہجد کی وضو سے صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. میرا بھائی تہجد تو فرض ہے ہی نہیں نا، صبح کے لیے تمہیں نیا وضو کرنا پڑے گا. عرب کے لوگ نماز جنازہ کا ایک سلام بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، لیکن جب 2 پھیریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. جنازے کے اعلان کا پتہ نہیں چلتا، لڑکا ہے یا جو امام کی نیت وہی ہماری نیت ہے، باقی دعا وہی ایک ہی ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا. عمرے کے 2 نفل جو ہے عصر کی نماز کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. پڑھ لیے ہیں تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. مسجد کے اندر اگر جماعت ہو گئی ہے تو حنفی مسلک میں دوسری جماعت وہاں نہ کریں، ہٹ کے باہر سین میں کسی اور جگہ کر لیں، ورنہ لوگوں کی عادت پڑ جائے گی نا. وہ کہتے ہیں اگر راستے کی مسجد ہے اس میں تو بار بار جماعت ہو سکتی ہے، لیکن محلے کی مسجد میں رواج پڑے گا کہ اچھا جب چلے جائیں گے جماعت کر لیں گے. عورت کا نماز پڑھنا مسجد الحرام سے گھر میں افضل ہے، لیکن چند دن کے لیے آتی ہے، وہ آنا چاہے تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے. مسجد عائشہ سے احرام باندھنا بالکل جائز ہے، حضور کا حکم ہے. ہجوم ہوتا ہے حجر اسود پر، کوئی حل نہیں ہے. آپ کو حل آتا ہو تو لکھ کے بھیج دو. طواف عصر کے بعد کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد ادا کریں. ایام حیض نے احرام باندھا، واپسی مدینہ منورہ سے جبکہ 6 دن میں فارغ ہو جاتی ہوں. اب 1 دن اوپر ہو گیا ہے. اصل بات بیٹی یہ نہیں ہے 1 دن ہو گیا ہے، کیا تم پاک ہو گئی ہو، بلیڈنگ بند ہو گئی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو 10 دن تک تمہیں انتظار کرنی پڑے گی. مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے، حضور کا حکم ہے، اللہ کے بندے. مسجد جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے جیرانہ سے. احناف کے نزدیک جو ہے اشراق کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد. میں نے ایک مسجد اور مدرسہ بنانا ہے، اللہ کامیاب کرے. اگر نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے. اگر چندے کا ذریعہ بنانا ہے تو پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہو گے. عشاء کے وتر نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہ پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھیں، کیونکہ اگر بیٹھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. ہاں معذور ہے، جیسے میں سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ ان سے دعا کرنا توفیق دے. زمزم بیٹھ کے پیئیں جائز ہے، اصل سنت بیٹھ کے پینا ہے. کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا. طواف کرنے ٹیلی فون کے سننے سے کیا پتہ نہیں کیا، بہرحال طواف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ٹیلی فون بند رکھے تو بہتر ہے. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھیں تو اللہ پاک نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں.
اگر جنازے میں تکبیریں رہ جائیں، امام سلام پھیر دے، تو جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم پھر سلام پھیر دیں۔ پاکستان کے اکثر علماء جہاد پہ ابھارتے ہیں، جہاد مسلمانوں کے خلاف یا کافروں کے خلاف؟ جہاد ہوتا ہی کافروں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف تو فساد ہوتا ہے، جہاد نہیں ہوتا۔ ویسے کبھی ان مولوی صاحبان سے پوچھا کریں گے تم آپ بھی گئے ہو کبھی یا صرف ہمیں ابھارتے ہو؟ ان کو بھی تو جانا چاہیے نا۔ اللہ ہدایت دے۔ میرے والد کی جائیداد کھربوں روپے کی تھی، میرے دور کے رشتے دار دکھے لوٹ لیا، بہرحال قیامت میں تو دیں گے نا۔ کہتے اسی غم میں میرے والد کی موت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمہارے رشتے دار دنیا میں دے دیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر جہنم بھی ملے گی اور نیکیاں بھی دینی پڑیں گی۔ میرے ٹھیکیدار نے سارا حساب دیا ہوا ہے، جب میں ہوٹل سے روٹی لیتا ہوں تو مجھے 3-4 ریال کم کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ کیوں کم کرتے ہیں وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ تم سب کے لیے روٹی لے کے جاتے ہو، درمیان میں کمیشن کھا رہے ہو، یا پھر ان سے پوچھ لو کہ میں تمہاری روٹی لیتا ہوں مجھے رعایت ملتی ہے میں لے لوں۔ مغربی ممالک میں ہجرت کرنا جائز ہے، دین کی تبلیغ ہو، بہرحال دین کی تبلیغ ہو تو جانا جائز، لیکن وہاں جا کر ڈالر کمانے میں نہ لگ جانا۔ حالت احرام میں مرد اپنے چپل پہنے، پاؤں سے ہڈی ظاہر ہو، عورت کے لیے کوئی حکم نہیں، وہ پورے جوتے پہنے لیکن جراب شراب نہ پہنے۔ آفاقی جو باہر سے آئے ہیں عمرے کرنے کے لیے، ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، طواف الوداع حج میں واجب ہوتا ہے، عمرے میں واجب نہیں ہوتا۔ افضل یہ ہے کہ کر کے جانا۔ جن انسان کو ڈراتا ہے، ہاں جی ڈراتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھو، سارے جن شن بھاگ جائیں گے۔ سارے گھر والے بیٹھ کے ہفتے میں ایک دن سورۃ البقرہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، سارے گھر میں پانی ڈالو، وہی پانی آپ اپنے اوپر ڈالو، انشاءاللہ سب جن شیطان بھاگ جائے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان نہیں آ سکتا۔ داڑھی کا شیو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مکے میں نماز 1,00,000، حضور کے روضہ مبارک پہ 1000۔ حضور کے نام گرامی سنتے انگوٹھے چومتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ یا حج کا سفر کرنا ہے ایسی عورت کے ساتھ، اس کے شوہر بھی موجود ہو، تو پھر تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، بس تم اپنا سفر اکیلا سمجھو، عورت کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو وجہ ہے نا کوئی، نہ ہو ان کے ساتھ، تم الگ جاؤ بھائی، ورنہ اس کا خاوند موجود ہے، وہ جانے بیوی جانے، تم کون ہو ان کے ساتھ سفر کرنے والے؟ احرام والی عورت کے وقت واپس جانے کے وقت آ گیا، عمرہ مکمل نہ ہوا تھا، تو بہرحال عمرہ کیے بغیر جائے گی، دم بھی پڑے گی، گناہ گار بھی ہوگی، اور واپس آ کے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ اشارے سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو، ہاں اگر اشارہ کرے، ہاتھ نہ لگے تو نہ چومے، بس ہاتھ لگ جائے تو چوم لے۔ میرے لیے ضروری دعا فرمائے، دل میں خوف کی اور رونے کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، وہی استغفار پڑھیں۔ جب توبہ کرو گے دل کی سیاہی مٹ جائے گی، جب سیاہی مٹ جائے گی تو پھر رونا آئے گا۔ حضور نے پناہ مانگی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میرا اللہ اس علم سے بھی بچا جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو، وعن قلب لا یخشع، اور اس دل سے بھی بچا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ بطور محبت بیت اللہ یا دیواروں کو نہیں چاہے، حتیم کو چومنا ناجائز ہے۔ امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیتے ہیں، مگر سلام پھیرنے سے قبل لوگ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تم نکل گئے، نماز ختم۔ آدھی طواف کے
چکر بھول جائے تو پھر دوبارہ پورے کرے. اہل مکہ اگر سیر و تفریح کے لیے بھی طائف جائیں تو احناف کے نزدیک واپسی پہ احرام ضروری ہے. 1,00,000 کا ثواب پورے مکے میں ہے. کہتے ہیں جی کہ جو عورت اپنے خاوند سے کہے کہ میں تیرے لیے دعا نہیں مانگتی، تیری عمر کے لیے دعا نہیں مانگتی، اور طلاق کا ایسی عورت کو طلاق بالکل نہ دو، اس کی دعا نہ مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک ہمارے استاد تھے، میں چھوٹا تھا اس وقت، وہ کہا کہ